دوستوں اس سے پہلے بھی ہم نے اسلام مذہب سے جنم لینے والے فرقوں پر بہت سی ویڈیوز بنائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیوبندی اور سلفی فرقوں کے درمیان موجود فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو یہ ایک طویل بحث ہے جس پر آج تک مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد دونوں گروہوں کے درمیان فرق واضح کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں دیوبندی اور سلفی مکتب فکر کے درمیان فرق پر۔ نمبر 1، 1886 میں برِ صغیر کے اندر محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے ہی دیوبند مسلک کی ابتدا ہوئی۔ اس کے مقابلے میں سلفی تحریک کی ابتدا 19ویں صدی کے اندر عرب دنیا میں ہوئی۔ اس تحریک کے بانی رہنماؤں میں جمال الدین طاہر الجزائری اور محمد رشید رضا شامل ہیں۔ نمبر 2، سلفی مسلک کے ماننے والے غیر مقلد ہیں اور یہ 4 اماموں میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، جبکہ دیوبند مکتب فکر امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 4 اماموں کے نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ نمبر 3، دونوں ہی تحریکوں میں جہادی نظریات پائے جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ القاعدہ کا تعلق سلفی تحریک سے ہے، جبکہ افغانستان میں موجود طالبانوں کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دیوبند مکتب فکر کے نظریات شاہ ولی اللہ سے متاثر ہے، جبکہ سلفی ازم کے عقائد ابن تیمیہ سے متاثر ہے۔ نمبر 5، لفظ سلفی سلف سے نکلا ہے۔ سلف سے مراد اسلام کی پہلی 3 نسلیں ہیں، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ شامل ہے۔ سلفی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو سلف صالحین کے راستے پر پھر سے چلانا تھا، جبکہ دیوبندی تحریک ہندوستان میں موجود مشرکانہ رسومات کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ نمبر 6، دیوبند اور سلفی مکتب فکر کے بہت سے نظریات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جیسا کہ دونوں ہی فرقے وسیلے، میلاد اور مزار پر حاضری کو شرک سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، جہاں دیوبندی اور سلفی فرقے کے نظریات آپس میں ملتے ہیں، وہیں ان میں شدید اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کی مثال حالیہ دنوں میں میڈیا پر دیکھنے میں آئی، جب سعودی عرب نے اپنے ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی۔ یاد رہے کہ تبلیغی جماعت کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے اور سعودی عرب اس پر بہت عرصے سے شرک اور دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے۔ 9ویں نمبر پر سعودی عرب کے اس دعوے پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت مشرک ہے یا نہیں۔ دوستو، تبلیغی جماعت پر مشرک ہونے کا الزام تو نہیں لگایا جا سکتا، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے یہ اللہ پر توکل ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں۔ تبلیغی جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو کئی مہینوں گھر بار کی خبر نہیں لیتے اور اس کو یہ توکل کا نام دیتے ہیں، جو کہ شاید درست نہیں۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلفی مکتب فکر کو ان کے ایک رہنما عبد الوہاب کی نسبت سے وہابی بھی کہتے ہیں، جبکہ برصغیر میں وہابی نظریات کے قریب اہل حدیث کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔